اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ وہ اللہ کہ جو سب کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے۔ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگیں تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور عاد اور سمود کی قوم کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ صفحۂ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پس انہوں نے از راہ تمسخر اور عناد اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقررہ میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے؟ اور وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت کے تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، پھر برابری کیسی؟ اور رہ گئی روشن دلیل کی بات، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، در حال کہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔
اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بامشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا۔ اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، اور وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے، تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتور متکبروں سے کہیں گے، ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ وہ امراء اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم آہوزاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی رائے فرار نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب کہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے۔ مجھے دنیا میں بھی تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ ملاقات کے وقت اس میں ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔